اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین واربعین دلوا للثعلب والارنب والشاة والخنزیر والقلب والحر وشبہ ذالک 40 ڈول نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ کس چیز کے لیے؟ لومڑی کے لیے، ثعلب لومڑی، ارنب یا ارنب خرگوش کے لیے، بکری کے لیے، خنزیر کے لیے، کتے کے لیے، بلی کے لیے اور ان کے مشابہ جو جانور ہیں ان کے لیے 40 ڈول نکالنے ہیں۔ والمراد من نجاست المستندۃ الی موت، ان کی نجاست سے مراد بھی جیسا کہ پیچھے گزرا ہے موت کی نجاست ہے کہ یہ پانی میں گر کر اگر مر جائیں تو 40 ڈول نکالنا ضروری ہے۔ والمستند ضعیف، لیکن شارح فرماتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے روایت وہ ضعیف ہے، سند ضعیف ہے۔ والشہرۃ جابرۃ علی ما زعموا، لیکن شہرت علماء جبران کرتی ہے اس کا اضاف کا۔ اس دن بھی بیان کیا تھا کہ اولاً تو دیکھا جاتا ہے، فقہا دیکھتے ہیں اس کی سند کے متعلق بحث کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس سند کی بنیاد پہ روایات کی قسمیں، روایت موثق ہے، صحیح ہے، حسن ہے، وہ اس روایت کی بنیاد پر ہے۔ سلسلہ سند یا سلسلہ راویان کے اعتبار سے یہ جو ہے تقسیم تھی۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اس کی سند کی کیا حالت ہے۔ اگر سند صحیح ہے تو اس پہ عمل کرتے ہیں، حسن ہے، موثق ہے، کیا ہے۔ اگر سند ضعیف ہو تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ آیا علماء نے، فقہا نے، گزشتہ فقہا نے اس روایت پر عمل کیا ہے یا نہیں، یعنی اس روایت کے مطابق انہوں نے کوئی فتویٰ دیا ہے یا نہیں دیا۔ اگر اس روایت کے مطابق فقہا نے فتاویٰ دیے ہیں اور مشہور علماء نے اس کے فتاویٰ دیے ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو شہرت ہے، مشہور علماء کے فتوے ہیں، وہ شہرت جبران کرتی ہے اس کی سلسلہ سند کے ضعیف ہونے کا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں وہ شہرت و جابرت، یہ جو روایت ہے، یہ سند جو ان چیزوں کے احکام کے متعلق آئی ہے وہ ضعیف ہے، لیکن شہرت اس کا جبران کر رہی ہے، اس کمی کو پورا کر رہی ہے۔ علی ما زعموا، جیسا کہ علماء نے گمان کیا ہے۔ وَقَذَا فِي بَوْلِ الرَّجُلِ سَنَدًا وَشُہْرَةً، اور ایسے ہی بات ہے مرد کے بول کے متعلق، سند کے اعتبار سے بھی اور شہرت کے اعتبار سے بھی۔ یعنی کیا؟ یعنی مرد کے، اگر مرد کا پیشاب کنویں میں گر جائے تو اس کے لیے بھی 40 ڈول نکالنا پڑیں گے، لیکن اس کی سند بھی ایسے ہی ضعیف ہے جیسے گزشتہ چیزوں کی سند ضعیف تھی، اور اس کا جبران بھی شہرت کے ذریعے کیا گیا ہے جیسے گزشتہ چیزوں کی کی ضعف کا جبران، سند کے ضعف کا جبران شہرت کے ذریعے کیا گیا تھا۔ وَإِطْلَاقُ الرَّجُلِ يَشْمُلُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ، مصنف نے کلمہ رجل استعمال کیا، بول الرجل، مرد کا پیشاب۔ یہ رجل کا لفظ جو ہے یہ مسلمان کو بھی شامل ہے، یعنی مرد مسلمان کو بھی شامل ہے اور کافر کو، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، بس مرد ہونا شرط ہے۔ تخرج البرأۃ والخنثیٰ، یہ کلمہ رجل سے عورت اور خنثیٰ وہ نکل جاتے ہیں۔ فَيُلْحَقُ بَوْلُهُمَا،
بما لا نصف، اگر یہ عورت اور خنثی رجل میں داخل نہیں ہے تو پھر اگر ان کا پیشاب گر جائے کنویں میں تو کتنے ڈول نکالنے پڑیں گے؟ کہتے ہیں فَيُلْحَقُ بَوْلُهُمَا، عورت اور خنثی کا جو بول ہے، پیشاب ہے، اس کو ملحق کیا جائے گا مالا نصفی کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ جن میں نس نہیں ہے، یعنی سارا پانی نکالا جائے گا۔ وَقَضَى بول الصبیت، اسی طرح بچی کا پیشاب، صبیہ یعنی بچی، نابالغ بچی، اس کا پیشاب اگر گر جائے تو اس کے لیے بھی پورا پانی نکالنا پڑے گا۔ اما الصبی فصیات، صبی یعنی نابالغ بچہ، اس کے متعلق عنقریب حکم آ جائے گا۔ وَلَوْ قِيلَ فِي مَا لَا نَصَفَ فِيهِ بِالنَّزْحِ 30 أو 40 وجب فی بول الخنثی اکثر الامرین منہ ومن بول الرجل۔ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی ہے گزشتہ اسباق میں کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں نص وارد نہیں، اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ بعض نے کہا سارا پانی نکالو، بعض فقہا نے کہا ہے 30 ڈول نکال لو، بعض نے 40 کے ڈول نکالنے کا حکم دیا ہے۔ منتہا یہ کہ سب روایات کی بنیاد پر یا جس بنیاد پر بہرحال، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ 30 یا 40 ڈول نکالیں، پیچھے ایک بات گزری تھی، کہا تھا کہ اختیار ہے 30 اور 40 کے درمیان اختیار ہے، ہاں 30 نکالو یا 40 نکالو۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ 30 اور 40 کے درمیان اختیار ہے مال نصفی کے معاملے میں، پھر جو خنثی ہے نہ اس کے مرد ہونے کا پتہ ہے نہ اس کے عورت ہونے کا پتہ ہے، اس کے لیے کتنا پانی نکالو گے؟ کہتے ہیں جو امر زیادہ ہوگا اس پر عمل کرنا ہے۔ کون سے 2 امر ہیں؟ ایک تو ہے مرد کے لیے کتنے ڈول نکالنے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایک طرف دیکھا جائے گا، اور ایک طرف دیکھا جائے گا کہ مال نصفی کے لیے کتنے ڈول نکالنے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھا جائے گا، ان دونوں میں سے جس کی مقدار زیادہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اتنے ڈول نکالے جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ اس قول پر عمل کرتے ہیں جس میں 30 اور 40 کے درمیان اختیار دیا گیا تھا مال نصفی کے معاملے میں، آگے سمجھ بات کی، تو پھر خنثی کے لیے وہ مقدار نکالنی ہوگی جو زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب پیچھے کیا گزرا ہے؟ پیچھے انہوں نے کہا ہے کہ مرد کا اگر پیشاب گر جائے تو آپ نے کتنے ڈول نکالنے ہیں؟ 40۔ کتنے؟ 40 ڈول نکالنے ہیں۔ اب اگر خنثی گر جائے تو اب مقایسہ کریں گے، مرد کے لیے زیادہ ڈول نکالنے ہیں یا مال نصفی کے لیے زیادہ نکالنے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو 30 اور 40 کے اختیار کا قول ہے، اس کے مطابق تو 30 اور 40 میں اختیار ہے مال نصفی میں، اور مرد کے لیے 40 ہیں، تو بس 40 پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس اختیار پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اختیار پر اگر عمل کریں گے تو پھر تو 30 نکالیں تب بھی پاک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر کہتے ہیں اس تخییر پر عمل نہیں کرنا، بلکہ یہ رجل والے حکم 40 پر آپ نے عمل کرنا ہے، 40 ڈول نکالیں گے۔ سمجھے بات کی؟ وَلَوْ قِيلَ فِي مَا لَا نَصَفَ فِيهِ بِنَزْحِ 30 اور 40، اگر قائل ہوں مال نصفی کے 30 یا 40 ڈول نکالنے کے، اس تخییر کے اگر قائل ہو جائیں تو واجب فی بول الخنثی اکثر الامرین منہ، تو خنثی کے بول میں اکثر امرین واجب ہوگا ان دونوں میں سے، منہ من مال نصفی اور من بول الرجل، اور بول الرجل میں سے جو زیادہ امر ہوگا اسی پر عمل کیا جائے گا، اور ظاہر ہے وہ بول رجل ہے 40۔
مع احتمال الاجتزاء بالعقل، اور یہ احتمال بھی ہے ساتھ ساتھ کہ کم پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں، 30 ٹول نکالیں تب بھی کافی ہے بول خنثیٰ کے لیے، للاصل، کیونکہ اصل یہ ہے کہ زیادہ نکالنا واجب نہیں ہے۔ مثلا ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یا بول مرد کے لیے اتنے ڈول نکالنے ہیں 40، اے خنثیٰ 40 نکالنے 30 نکالنے ہیں، کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ 30 نکال لو بس، اصل یہ ہے کہ زیادہ یعنی 40 نکالنے واجب نہیں ہے، اصل پر عمل کرتے ہوئے ہم 30 ڈول نکالیں گے کافی ہے۔ وَنَزْحِ 30 دلوا لماء المطر المخالط للبول والعذرة وقرء القلب فی المشہور، 30 ڈول نکالنے سے کنواں پاک ہوگا بارش کے اس پانی کے لیے جو بول، پیشاب، عذرہ، گندگی، پخانہ اور خرء قلب یعنی کتے کے پخانے کے ساتھ مخلوط ہو جائے، ان میں سے کسی چیز کے ساتھ اگر مخلوط ہو جائے بارش کا پانی تو اس کے لیے 30 ٹول نکالنے واجب، پھر مشہور قول کی بنا پر۔ والمستند روایت مجہولۃ الراوی، اور اس کی جو مستند ہے، جو دلیل ہے، وہ روایت ہے جس کا راوی مجہول ہے۔ یہ نیچے میرے پاس حاشی میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ وایا روایت کردوہ عن ابی الحسن علیہ السلام، امام ابو الحسن علیہ السلام سے روایت ہے اس بندے کی، وہ مجہول الحال جدا، یہ مجہول الحال، اس کا نہیں معلوم شیعہ ہے، سنی ہے، کسی اور مذہب کا ہے، اس کے اعتقادات کیا ہیں، آیا وہ قابل وثوق ہے، قابل وثوق نہیں ہے، اس کی روایت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیا ہے، کوئی صورتحال اس کی واضح نہیں ہے، تو لہذا روایت کا راوی مجہول ہے۔ وَإِجَابُ 50 لِلْعَذْرَةِ و40 لِبَعْضِ الْأَبْوَالِ وَالْجَمِيعُ لِلْبَعْضِ كَالْأَخِيرِ مُنْفَرِدًا لَا يُنَافِي وُجُوبَ 30 لَهُ مُجْتَمِعًا مُخَالِطًا لِلْمَاءِ لِأَنَّ مَبْنَى حُكْمِ الْبِرِّ عَلَى جَمْعِ الْمُخْتَلِفِ وَتَفْرِيقِ الْمُتَّفِقِ۔ بس یہاں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پیچھے گزرا ہے کہ عذرہ اگر گر جائے، پخانہ اگر گر جائے، رطبہ ہو اور متفرق ہو جائے، اس میں پھیل جائے، تو کہا تھا 50 ٹول نکالنے واجب ہے، یہی کہا تھا نا۔ بعض ابوال کے لیے جس طرح بول رجل کی بات انہوں نے کی ہے کہ بول رجل اگر گر جائے کنویں میں تو اس کے لیے 40 ٹول نکالنا ہے، عذرہ علیحدہ گر جائے 50 ٹول، پیشاب علیحدہ گر جائے اس میں کنویں میں 40 ٹول۔ بعض ایسی نجاستیں ہیں جن کے لیے سارے کا سارا پانی نکالنا ہے، کیوں ان میں نس وارد نہیں ہوئی، جس کے متعلق نس نہیں ہے اس کے لیے سارا پانی نکالو۔ کیسے؟ کون سی چیز ہے؟ جس طرح خنثیٰ کی بات ہوئی تھی نا، خنثیٰ کی بات کہ سارا پانی نکالو، یا بولے وہاں وہی عورت اور خنثیٰ کی بات ہوئی تھی پیچھے، عورت اور خنثیٰ کے لیے سارا پانی نکالنا ہے، مال نہ صفی سے ملا کرنا ہے، سارا نکالنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عذرہ اگر بغیر کسی چیز کے ملے علیحدہ گر جائے تو 50 ٹول، بول بغیر کسی اور نجاست کے ملے اکیلا گر جائے کنویں میں 40 ٹول، یا مثلاً عورت یا خنثیٰ کا پیشاب گر جائے تو اس کو مال نصفی سے ملا کرتے ہوئے سارا پانی نکالنا واجب ہے۔ لیکن سوال ہمارا یہاں پر یہ ہے کہ بارش کا پانی اگر 3 چیزوں سے مل جائے، بول سے، عذرہ سے، خرء قلب سے، تو اس کے لیے 30 ٹول۔ بھئی نجاست اکیلی گرے 40، اکیلی گرے 50، اکیلی گرے سارا پانی، 3 نجاستیں اکٹھی ہو کر گر رہی ہیں، پھر 30 ٹول۔ عجیب منطق ہے نا، سوال ہے، یہ سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں احکام میں کوئی منافات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کوئی منافات نہیں ہے چونکہ یہ جو
کنویں میں نجس کنویں سے پانی نکالنے کا حکم ہے، یہ مختلف چیزوں کو ایک کیا جا رہا ہے، کہیں پر متفق چیزوں کو متفرق کیا جا رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، مختلف چیزوں کو۔ مثال کے طور پر میں مثال دوں، مثلا انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بول رجل گر جائے۔ رجل کون ہے؟ انسان ہے یا نہیں ہے؟ اس کی جنس وہی ہے نا، انسان ہے، نو انسان کی جنس میں سے، عورت بھی انسان میں سے، خنثی بھی انسان میں سے، لیکن حکم میں فرق ہے، متفق ہیں جنس میں، حکم میں متفرق ہے۔ مرد بھی انسان ہے لیکن اس کے لیے 40 ٹول نکالنے ہیں آپ نے، خنثی بھی انسان ہے، اس کے لیے کہتے ہیں سارا پانی نکالو۔ جنس متفق ہے لیکن حکم متفرق ہے۔ تو اس میں ہماری جو فقہا کی بنا اسی پر ہے، جنس متفق ہے، حکم مختلف ہے، جنس مختلف ہے، حکم ایک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی اور مثال لے لیتے ہیں کوئی اسی میں سے، کہ مثلا مثال دے رہا ہوں، ثعلب، ارنب اور شات۔ شات جو ہے بکری ہے، وہ پاک ہے، جانور ہے، مزکہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی حلال گوشت جانور ہے شات، لیکن خنزیر حرام گوشت جانور ہے۔ اس مقام پر دونوں کا حکم ایک ہے، خنزیر گر جائے کنویں میں یا بکری گر جائے، دونوں کے لیے 40 ٹول نکالنے ہیں، متفرق ہیں لیکن حکم میں متحد ہیں۔ بس یہ جو یہاں پر بنا ہے، مبنی علماء کا کنویں کے حکم میں، متفق چیزیں جنس میں ان کا حکم جدا جدا ہے، متفرق ہے، متفرق چیزیں جنس میں حکم ان کا متفق ہے، ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بنا ہے ہماری۔ تو یہاں پر بھی کوئی حرج نہیں، بے شک عذرا اکیلی گر جائے، 40-50 ٹول نکالنے ہیں، بارش کے پانی سے مل جائے تو کیا کرنا ہے، کتنے ٹول نکالنے ہیں؟ 30 ٹول نکالنے ہیں، 2-3 اکٹھی مل کر 30 ٹول نکالنے ہیں۔ ایجاب و 50 للعذرا، گندگی کے لیے 50 ٹول نکالنا واجب، نکالنے کا وجوب، 40 لبعض الابوال، اور بعض ابوال کے لیے 40 ڈول کا واجب ہونا، والجمیع للبعض، اور بعض کے لیے سارے کا سارا پانی نکالنا واجب ہونا، جیسے وہ مقامات جہاں پر مال نصفی کی بات ہوئی تھی، جن میں نس نہیں ہے تو سارا نکالو، کل اخیر، جس طرح وہ آخری 1-2 چیزیں آئی تھیں، عورت ہے، خنثی ہے، صبیہ ہے وغیرہ، ان کے لیے سارا پانی نکالنا ہے۔ منفردن، علیحدہ علیحدہ جب یہ چیزیں ہیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے، کہتے ہیں یہ 50-40 اور سارے پانی نکالنے کا واجب ہونا لا ینافی، یہ منافات نہیں رکھتا، منافی نہیں ہے وجوب 30 لہو مجتمعاً، 30 ڈول نکالنے کے واجب ہونے کے ساتھ جب یہ ساری اکٹھی ہو جائیں، مخالط للماء، پانی سے مل جائیں۔ کیوں؟ لأن مبنى حکم البئر علی جمع المختلف، کیونکہ پانی کے کنویں کے حکم کا جو مبنی ہے یہ مختلف چیزوں کو اکٹھا کرنے پر ہے، وہ تفریق المتفق، اور متفق چیزوں کو جدا کرنے پر ہے۔ تو فجاز اضعاف ماء المطر الحکم ہی، بس جائز ہے، تو بس جائز ہے کہ ماء مطر بڑھ جائے، کب بڑھانا؟ اس کے حکم کے لیے، وَإِن فجاز، جائز، یا آپ ایسے ترجمہ کریں فجاز اضعاف ماء المطر الحکم ہی، کہ ممکن ہے اس کے حکم کے لیے جو ہے بارش کا پانی جو ہے وہ بڑھ جائے، دگنا ہو جائے۔ وَإِن لَمْ تَذْهَبْ أَعْيَانُ هَذِهِ الْأَشْيَاء، اگرچہ ان اشیاء کا عین نہ بھی جائے، عین باقی ہے لیکن
اتنی مقدار جو ہے پانی نکالنے کے لیے پانی نکالا جائے گا۔ وَلَوْ خَالَطَ أَحَدَ كَفَتِ ثَلَاثٌ، اگر ایک چیز کے ساتھ بارش کا پانی مل جائے تو 30 ڈول کافی ہیں۔ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ، اگرچہ اس کی علیحدہ مقدار نہیں تھی، ایک ایسی چیز نجاست پانی بارش کے پانی کے ساتھ مل کر کوئی ایسی نجاست کنویں میں گری ہے کہ جس کے متعلق نص میں علیحدہ حکم بیان نہیں ہوا تھا، قاعدتاً تو وہ چیز ما لا نص فیہ کے ساتھ ملحق ہونی چاہیے جس کے لیے نص نہیں ہے، لیکن جب بارش کے پانی کے ساتھ ملے گی تو 30 ڈول نکالیں گے، ما لا نص فیہ والا حکم، سارے پر نکالنے والا حکم زائل ہو جائے گا اس کا۔ او کان ہوا اکثر، یا اس کی مقدار 30 سے زیادہ ہے، او مساوین، یا برابر ہے، لیکن یہ چیز جب بارش کے پانی سے ملے گی تو اس کے لیے 30 ڈول نکالنے ہوں گے۔ وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ اُقْتَصَرَ عَلَيْهِ، اگر اقل ہے اس کی مقدار تو اسی پر اتفاق کر سکتے ہیں۔ وَأَطْلَقَ، کافی ہے، صلی اللہ، ہاں اچھا۔ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ حُكْمَ بَعْضِهَا كَالْكُلِّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْحُكْمَ مُعَلَّقٌ بِالْجَمِيعِ، مصنف نے مطلقاً کہا ہے، اطلاق کی ہے اس بات کا کہ بعض چیزوں کا حکم کل کی طرح ہے، بعض کا حکم کل کی طرح ہے، بعض کا حکم کل کی طرح ہے، یعنی مصنف نے مطلقاً عبارت کی نا یہ چیزیں گر جائیں، اگر یہ چیز پوری نہ گرے اس کا بعض حصہ گرتا ہے، اس کا کوئی جز گر جائے، مثلا جانور سارا نہیں گرا، اس کا سر گر گیا ہے مردار کا، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ کل والا جز والا ہوگا۔ مثلا سارا گرے مثلا 30 ڈول، اگر آدھا جانور گرے تو پھر کل والا ہوگا 30 ڈول۔ وغیرہ، اور غیر نے مصنف کے علاوہ دوسرے علماء نے کیا کہا ہے؟ بِأَنَّ الْحُكْمَ مُعَلَّقٌ بِالْجَمِيعِ، حکم معلق ہے، یہ جو حکم ہے یہ پورے کے اوپر معلق ہے، ساری چیز گرے دو، ٹھیک ہے، پوری چیز گرے دو۔ یا اس کو اگر آپ اس کے ساتھ بارش کے پانی کے ساتھ اگر تطبیق دیں تو یوں کہیں گے، اگر یہ ساری چیزیں نہیں بلکہ یہ جو چیزیں 3 گنوائی ہیں، 3 میں سے 2 چیزیں بارش کے پانی کے ساتھ مل کر گری ہیں، ساری تینوں نہیں گری، مثلا بول اور عذرا پانی کے ساتھ بارش کے پانی کے ساتھ مل کر اس میں گر گئی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا وہی حکم ہے جو تینوں چیزوں کے ملنے کا حکم تھا، یا نہیں؟ کہتے ہاں، ان کا بھی وہی حکم ہے جو تینوں چیزوں کے مل کر گرنے کا حکم تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ جناب مصنف کا ہے، لیکن مصنف کے علاوہ باقی علماء وہ کیا فرماتے ہیں کہ حکم سب پر معلق ہے، تینوں کی تینوں چیزیں اکٹھی مل کر گریں بارش کے پانی کے ساتھ کنویں میں تو پھر یہ حکم لاگو ہوگا 30 ڈول والا، ویلا یہ حکم لاگو نہیں ہوگا اگر 2 مل کے گریں یا 1 مل کر گرے۔ فَيَجِبُ لِغَيْرِ مُقَدَّرُهُ أَوِ الْجَمِيعُ، یا تو اس کی اپنی مقدار واجب ہوگی اگر ساری چیزیں نہیں بعض ملی ہیں، یا سارے کا سارا پانی نکالنا واجب ہوگا۔ وَالتَّفْصِيلُ أَجْوَدُ، اور جو تفصیل ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ صلی اللہ علی محمد۔